السلام علیکم۔ اب آئیے راشٹر سہارا روزنامے میں پاکستان کے بارے میں لکھا گیا اداریہ دیکھیں۔ پاکستان کیا فوج کا کھیل بگڑ گیا؟ امریکہ کے سابق صدر ابراہم لنکن نے جمہوریت کی جو تعریف کی تھی وہ آج بھی مقبول ہے۔ لنکن نے کہا تھا کہ جمہوری نظام میں عوام کی حکومت ہوتی ہے، یہ حکومت عوام کے لیے ہوتی ہے اور اسے چلاتی بھی عوام ہی ہے۔ ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ عوام ہی اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں، اس لیے کسی جمہوری نظام میں جتنا زور انتخابات کرانے پر رہتا ہے اتنا ہی زور شفاف انتخابات کرانے پر بھی رہتا ہے۔ انتخابات میں اگر شفافیت نہ ہو تو عوام کے حق رائے دہی کے استعمال کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ لیکن پاکستان کے بارے میں کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہاں کے انتخابات میں شفافیت ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں بات اگر دو ہی انتخابات کی جائے، یعنی پچھلی بار کے اور اس بار کے قومی اسمبلی کے انتخابات کی، تو یہ بات بلا جھجک کہی جا سکتی ہے کہ دونوں انتخابات پاکستان گیر ڈرامے کی طرح ہوئے۔ دونوں ہی بار بظاہر انتخابات کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تھی، مگر یہ بات چھپ نہ سکی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے پاک اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ پاک عدالتیں بھی اپنی یہ ساکھ بنانے میں کامیاب نہ ہو سکیں کہ فیصلے لینے کے لیے وہ خود مختار ہیں۔ پاکستان کی پارٹیاں جو اپنے منتخبہ وقت کو دیکھتے ہوئے فوج کے خلاف بیانات دیتی ہیں، اپنے ملک کے جمہوری نظام کو تہس نہس کرنے میں ان کا رول بھی کم نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کی طرح پاکستان میں جمہوریت کا پودا اسی لیے جڑیں نہیں پکڑ سکا کہ بنگلہ دیش کی پارٹیوں نے یہ سمجھ لیا کہ اقتدار کے لیے منتخبہ وقت پر فوج کو اہمیت دینے اور پھر فوج کو کوسنے سے مستقل طور پر جمہوریت قائم نہیں ہو پائے گی، جبکہ یہی بات پاک لیڈروں کی سمجھ میں آج تک نہیں آ سکی ہے۔ 2018 کے عام انتخابات میں پاک فوج کا جو رول تھا اس بار کے عام انتخابات میں بھی اس کا وہی رول رہا۔ پچھلی بار پاک اسٹیبلشمنٹ کے سب سے لاڈلے امیدوار عمران خان تھے۔ انہیں جتانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ غیر جانبدار صحافیوں کو پریشان کیا گیا تھا تاکہ عمران مخالف خبریں نہ شائع ہوں۔ صحافیوں کی توانائی میاں نواز شریف، زرداری اور دیگر لیڈروں کی پارٹیوں کی خامیاں نکالنے میں ہی صرف ہو۔ ان کوششوں کی وجہ سے بھی عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف 2013 کے عام انتخابات کے مقابلے 114 زیادہ نشستوں کے ساتھ 149 نشستوں کے حصول میں کامیاب ہو گئی تھی، جبکہ حکومت سازی کے لیے اسے 172 نشستیں چاہیے تھیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں سے عمران خان کے لیے عدوی اکثریت حاصل کرنے میں دشواری نہیں ہوئی، مگر مفاد سب کا ہوتا ہے۔ جہاں کے لیڈران عوام کے مفاد کا خیال نہیں کرتے، وہاں ان کا مفاد بھی
زیادہ دنوں تک محفوظ نہیں رہتا۔ عمران خان کو ہر حال میں وزیر اعظم بننا تھا۔ پاک اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہ بن گئے، مگر بہت دنوں تک وہ حالات کو قابو میں نہیں رکھ سکے۔ انہیں یہ احساس ہو گیا کہ وہ بار بار فوج کی مدد سے وزیر اعظم نہیں بن سکتے، البتہ عوام کو ساتھ لے کر چلنے سے ضرور بن سکتے ہیں، مگر پاکستان پوری طرح وہاں کی منتخبہ حکومت کے کنٹرول میں آ جائے گی تو پھر فوج کا کیا رول رہ جائے گا؟ کرگل جیسے واقعے انجام دے کر وہ کیسے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر پائے گی؟ ان سوالوں کے جواب میں وقت ضائع کرنے کے بجائے فوج نے عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف پارٹی کا نام و نشان مٹا دینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پارٹی کو اپنے نام سے امیدوار اتارنے نہیں دیا گیا۔ عمران سمیت پارٹی کے بڑے لیڈروں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بڑی تعداد میں لیڈروں نے جس طرح پاکستان تحریک انصاف پارٹی سے علیحدگی کے لیے استعفیٰ دے دیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے امیدواروں کو آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنا پڑا۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ تعداد میں وہی جیت گئے۔ اس بار پاکستان میں مرکزی حکومت کی تشکیل کے لیے 169 نشستیں چاہیے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 170 امیدواروں کی جیت کے دعوے کیے گئے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ جمہوریت میں حق سب سے بڑی پارٹی کا ہوتا ہے اور ان کی پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ ادھر بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہہ کر ہلچل مچا دی ہے کہ مسلم لیگ اور ان کی پارٹی کے مابین حکومت سازی کے لیے گفتگو نہیں ہوئی ہے، جبکہ یہ خبر آئی تھی کہ میاں صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اتحادی حکومت میں شامل ہونے کے لیے کہا ہے۔ فی الوقت یہ کہنا مشکل ہے کہ پاکستان میں کس پارٹی کی حکومت بنے گی، البتہ یہ کہنے میں تأمل نہیں کہ عوام نے پاک اسٹیبلشمنٹ کا کھیل بگاڑ دیا ہے۔ یہ ہے پاکستان کی حالت۔ ہمیں گرو ہے اور گرو ہونا چاہیے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور یہاں آزادی کے بعد سے اب تک جمہوری حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں۔ خدا کرے کہ ہمارا ملک اور پھولے اور پھلے اور ہمارے ملک سے سبق حاصل کرنے کا جذبہ پاکستان جیسے ملکوں کو بھی ملے، تاکہ وہاں کے عوام بھی خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ اچھا، تو اب اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ ہاں، یہ اداریہ راشٹر سہارا کا جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، آپ کو کیسے لگا؟ مطلع کیجئے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔